بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ویلکم ٹو 8 o'clock وتھ شجا۔ ناظرین، آج سینٹ میں ایک بہت بڑا مارکہ تھا اور مد مقابل تھے جناب صادق سنجرانی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب، اور یہ مقابلہ جو ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کے اتحاد میں تھا۔ ایک جانب حکومتی اتحاد کے کینڈیڈیٹ تھے جناب صادق سنجرانی صاحب جو کہ آلریڈی سینٹ چیئرمین تھے، اور دوسری جانب یوسف رضا گیلانی صاحب تھے جو کہ ایک بڑا اپسیٹ کر کے قومی اسمبلی سے جو اسلام آباد کی سینٹ کی نشست ہے اس پہ کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے حفیظ شیخ صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں ان کو شکست دی، جو کہ ایک بہت بڑا سیاسی اپسیٹ تھا۔ اور اس کے بعد گیلانی صاحب اور سنجرانی صاحب جو ہیں دونوں اتحادوں کی جانب سے نامزد ہوئے سینٹ چیئرمین کی سیٹ کے لیے۔ آج جو مارکہ عمل میں آیا اس مارکے کی ابتدا ہی جو ہے وہ ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ ہوئی۔ صبح جب تمام تر سینیٹرز سینٹ ہال میں پہنچے تو ووٹنگ سے پہلے پولنگ بوتھ کا جائزہ لینے پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب گئے، اور انہوں نے وہاں پہ کچھ کیمراز دیکھے اور کچھ بگنگ ڈیوائسز دیکھی جو کہ مائکرو فون ٹائپ تھیں، جن سے یہ پتہ لگایا جانا تھا کہ کون کسے ووٹ دے رہا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے وہ پولنگ بوتھ جو ہے وہ اکھیڑ کے اور اس کے اندر موجود کیمرے جو ہیں وہ لہرا کے سینٹ کے ہال میں ویڈیو کیمراز جو صحافیوں کے موجود تھے ان کو دکھائے، جو کہ تمام تر ٹی وی چینلز نے دکھایا۔ اس کے بعد بڑی گرما گرمی ہوئی۔ ایک جانب رضا ربانی صاحب جو ہیں لیڈر آف دا ہاؤس ان دا سینٹ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، اور دوسری جانب اعظم سواتی صاحب جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے سینٹ میں تقریر کی، اور ایک گرما گرمی کا ماحول بہرحال کریٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا، اور جو فگرز تھے فگرز بتاتے تھے کہ 51 جو سیٹس ہیں وہ اپوزیشن کے پاس ہیں، جبکہ 48 کے قریب سیٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ 98 کے قریب سینیٹرز جو تھے انہوں نے آج ووٹ کاسٹ کیا، اور جب سینٹ کے چیئرمین کی سیٹ کا نتیجہ آیا تو اس میں صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے 48 ووٹ حاصل کیے، یعنی کہ تمام کے تمام ووٹس جو صادق سنجرانی صاحب کے پارٹی کے تھے وہ ان کو موصول ہو گئے، جبکہ دوسری جانب یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹس جو ہیں وہ 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا ووٹ بھی ریجیکٹ کیا گیا، اور اسے اس بنیاد پہ ریجیکٹ کیا گیا کہ اس ووٹ کے اوپر دونوں کینڈیڈیٹس کے ناموں پہ مہر ثبت تھی، جبکہ جو 7 ووٹ اپوزیشن کے ریجیکٹ کیے گئے ان میں مسئلہ یہ بتایا گیا کہ چونکہ سینٹ کے جو امیدوار ہے چیئرمین کے ان کے نام کے آگے مہر لگانی تھی، لیکن غلطی سے جو ہے وہ ان اراکین نے ان کے نام کے اوپر مہر لگا دی، جس سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا اور وہ ووٹس جو ہیں ریجیکٹ ہوئے۔ لیکن اگر ہم ووٹ لگانے کے طریقے کو دیکھیں تو جو پیپر وہاں پہ ثبت کیا گیا تھا پولنگ بوتھ کے سامنے، اس پہ لکھا تھا کہ اس کی دوسری شق جو ہے وہ یہ تھی کہ بیلٹ پیپر کو طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ مہر کا نشان کسی بھی دوسرے امیدوار کے خانے میں یا دوسری جگہ پر نہ لگے، بیلٹ پیپر پر کوئی دوسرا نشان لگانے سے بھی ووٹ مسترد کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اس انسٹرکشنز کے پیپر پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ کینڈیڈیٹ کے نام پہ ووٹ نہیں لگا سکتے، اس میں صرف یہ لکھا تھا کہ آپ نے جو خانہ اس کینڈیڈیٹ کو الاٹ کیا گیا اس کے اندر آپ نے مہر لگانی ہے، اور اس میں یہ درج نہیں تھا کہ اگر نام پہ مہر لگائی گئی تو ووٹ کینسل ہو جائے گا۔ اس چیز کو بنیاد بنا کے 7 ووٹ کینسل کیے گئے، اور جس کے بعد جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب جیت گئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہار گئے۔ بڑا شور و غل برپا رہا اسمبلی میں، فاروق ایچ نائک صاحب نے اٹھ کے اس چیز کی سرزنش کی، لیکن اس کے بعد جو ہے بڑا اپسیٹ یہ ہوا کہ جب جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے غفور حیدری صاحب جو کہ ڈپٹی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے، اور مرزا افریدی صاحب جو کہ گورنمنٹ پارٹیز کے کینڈیڈیٹ تھے ڈپٹی چیئرمین کے، اس میں تو اور بھی زیادہ اپسیٹ دیکھنے میں آیا، جہاں پہ غفور حیدری صاحب کو صرف 44 ووٹ موصول ہوئے، حالانکہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ 51 سیٹس پہ مشتمل تھا، یعنی کہ 7 ووٹس وہاں سے بھی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے 54 ووٹس لے کے مرزا افریدی صاحب جیت کے۔ اب اس بات کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل میر صاحب، سینئر صحافی ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث امین صاحب جو کہ اینکر پرسن ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں. کامل میر صاحب ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ. کامل میر صاحب آج آپ سینٹ کی کارروائی میں موجود تھے. آج جو سینٹ کی اسمبلی میں اپسیٹ ہوا ہے آپ اسے سیاست کا حسن سمجھتے ہیں یا پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ ایک بدنما داغ سمجھتے ہیں؟ جی یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے کیونکہ میں وہاں پر موجود تھا اور جس طرح یہ جو ساتھ جو ووٹ ریجیکٹ کیے گئے ہیں یہ انٹینشنلی مور ایسے لگائی گئی ہے تاکہ یہ ووٹس ریجیکٹ کیے جائیں کیونکہ جو اگر اتنی اسپیس خالی ہوتی ہے اس باکس کے اندر کہ آپ سامنے مور لگا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ سب کچھ پلان لگ رہا ہے کہ یہ پہلے پلان تھا. یہ جو اپوزیشن کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو سینیٹر تھے جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دینا تھا اور جو حکومتی کینڈیڈیٹ تھے صادق سنجرانی ان کو ووٹ دینا تھا, اگر تو یہ سیدھے سیدھے ووٹ ان کو ڈال دیے جاتے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت پر یہ الزام لگتا کہ انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو جس کی خلاف عمران خان آواز اٹھاتے ہیں. تو اس چیز کو مینج کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا گیا تھا اور مور لگا دی گئی اس یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر اور اسی کو بنیاد بنا کر 7 ووٹوں کو انویلڈ قرار دیا گیا. لیکن ماضی کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ شیر افغان نیازی صاحب کا ایک کیس تھا, اس کے اندر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ واضح ہدایات جاری کر دی گئی تھی کہ جب بیلٹ کے کسی بھی حصے کے باکس کے کسی بھی حصے کے اندر آپ سٹیمپ کر سکتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ تھوڑی دیر میں ابھی ان کی پریس کانفرنس بھی جاری ہے اور وہ اس میں الیکشن اس کو ٹریبیونل میں چیلنج کرنے کا فیصلہ لازمی کریں گے کیونکہ جس بات کے اوپر ان کو ہروایا گیا ہے یا ہارے ہیں یوسف رضا گیلانی یہ اس بنیاد پہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے یہ سب کچھ دیکھ کے آج حیرانگی ہوئی. مجھے تو یہ گلی محلے کا ایک الیکشن لگا تھا بلکہ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم کے اوپر بھی ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہوا سینٹ کے انتخابات کے اندر. تو کامل صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آج جو انوائرمنٹ تھا وہ کسی اتنے بڑے ملک کے جو ایوان بالا کا ایک الیکشن ہے اس کا انوائرمنٹ نہیں لگ رہا تھا. کامل صاحب جو جیسا کہ جو اعتراض ووٹوں پہ لایا گیا ہے کہ ووٹ میں کینڈیڈیٹ کے نام پہ مہر لگائی گئی ہے تو جو انسٹرکشنز تمام تر ووٹرز کو دی گئی تھی سینیٹرز کو اس کے اندر یہ کہیں پہ بھی درج نہیں تھا کہ اگر آپ نے ووٹ جو ہے وہ سٹیمپ نام پہ لگا دی تو ووٹ کینسل ہو جائے گا, بلکہ ایون کے انسٹرکشنز یہ بھی دی جاتی رہیں کہ آپ ووٹ کو طے کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ووٹ کا جو سٹیمپ ہے اگر وہ خشک نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے نام پہ جا کے ثبت نہ ہو جائے. حالانکہ اگر اپنے ووٹر کے نام پہ یا جس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کے نام پہ وہ ثبت ہوتا ہے تو اس سے ریجیکشن ہونی نہیں چاہیے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس پوائنٹ کے اوپر عدالت میں جا سکتی ہے اور کیا ان کو عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو حکومت کا جو کیس ہے یہ کافی ویک کیس ہے اور اپوزیشن کا کیس کافی اسٹرانگ ہوگا. اگر اس کو وہ پہلے ٹریبیونل میں جائیں گے اپوزیشن والے وہاں پہ اس کو چیلنج کریں گے, وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے. کیونکہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو سٹی الیکشن کمیشن کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی ہے اور ٹی وی چینل بھی کچھ یہ چلا چکے ہیں جس میں وہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس باکس کے اندر کہیں پہ بھی اسٹیمپ کر سکتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو خالی جگہ ہے وہاں پر اسٹیمپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب سینٹ کا انتخاب ہو رہا تھا تو جو جہاں پہ سیکرٹری سینٹ بیٹھتے ہیں ان کے آگے 2 بینر لگے ہوئے تھے, ایک حکومتی بینچ کی طرف اور دوسرا جو اپوزیشن کے لوگ جہاں پر بیٹھتے ہیں جہاں پہ یوسف رضا گیلانی اور پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. اور وہاں پہ بھی جو بینر لگا ہوا تھا اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو باکس کے اندر جو خالی جگہ ہے وہاں پر اسٹیمپ کرنی ہے, بلکہ لکھا وہاں پہ ہوا تھا کہ آپ نے اس باکس کے اندر کہیں پہ بھی اسٹیمپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو حکومت کی جانب سے تو یہ ہوا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اپوزیشن کے سینیٹر تھے جنہوں نے 7 یہ اسٹیمپس کیے نام کے اوپر وہ کوئی اتنے بولے نہیں تھے کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ انہوں نے اسٹیمپ کر دیا. انہوں نے انٹینشنلی یہ اسٹیمپس کیے اور کہیں نہ کہیں وہ رابطے میں ہوں گے حکومتی لوگوں کے ساتھ اور ایک ہی پلان کام تھا. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا, اگر یہ غلطی سے ہوتا
تو پھر جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا ہے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ تو 10 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے ہیں جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے جو حکومتی کینڈیڈیٹ تھے. وہاں پر پھر یہ جو نمبر گیم ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہاں پر حکومت نے اس میں جیتنے کے لیے ملی بھگت کی ہے. وہیں پر اپوزیشن کے جو کچھ سینیٹر تھے جن کی تعداد 6 سے 7 ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ. بالکل کامل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اپوزیشن کے جو سینیٹرز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ وفاداریاں شاید تبدیل ہوئی ہیں. کامل صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا, ہم آپ سے ایک اور امپورٹنٹ کویسچن بھی کریں گے, لیکن پہلے ہم چلتے ہیں حارث امین صاحب کی طرف. حارث امین, آپ جیسے کامل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے اندر چاہے حکومت کا کیس جو ہے ویک ہے اور اپوزیشن اس کو عدالت میں لے کے جا سکتی ہے کیونکہ جو انسٹرکشنز دی گئی تھی ووٹ بہرحال جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی ان انسٹرکشنز کے مطابق پول کیے گئے تھے. لیکن جیسا کہ کامل صاحب نے ہماری توجہ دلائی کہ جتنے جیسا کہ ہم اب دیکھیں کہ 54 ووٹس لیے جناب جو اپوزیشن کے مرزا افریدی صاحب تھے گورنمنٹ کے, اور اپوزیشن کے جو غفور حیدری صاحب ہیں انہوں نے 44 ووٹس لیے. تو یہ جو 7 ووٹس اپوزیشن کے جو تھے جو غلط پڑے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں, وہی 7 ووٹ جو ہیں وہ مرزا افریدی صاحب کو شاید پڑ گئے ہیں اور مرزا افریدی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بن گئے ہیں. اور غفور حیدری صاحب, یعنی کہ وہ مسٹیک 2 مرتبہ تو نہیں ہو سکتی تھی, تو ان سینیٹرز نے دوسری مرتبہ مسٹیک کرنے کی بجائے جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ شاید مرزا افریدی صاحب کو ووٹ ڈال دیا ہے. تو کیا یہ کل ہم جو ڈسکس کر رہے تھے آپ کے پروگرام میں کہ شاید نون لیگ کے کچھ سینیٹرز جو ہیں وہ ڈنڈی مار جائیں, اور زرداری صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سینٹ کے پہلے الیکشن میں بزنجو صاحب کی سیٹ پہ تھوڑا سیٹلمنٹ کی تھی, تو کیا آپ کو یہ اس کا شاخسانہ لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجاع, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. شجاع, سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دی گورنمنٹ شوڈ بی ویری مچ تھینکفل ٹو مسٹر علی موسیٰ گیلانی صاحب, جنہوں نے ووٹ ضائع کرنے کے طریقے جو ہے وہ سب کو بتائے, اور میرے خیال سے وہی چیز جو ہے وہ کام آئی ہے ان لوگوں کے. اور جو انویسٹمنٹ ہمیں دیکھنے میں سینٹ الیکشنز جب ہو رہے تھے گورنمنٹ کینڈیڈیٹ اور جناب پی ڈی ایم کینڈیڈیٹ کے درمیان, اس وقت جو ویڈیوز سامنے آئی, وائس کالز جو ہے ہم ریکارڈنگز ہمیں ملی, تو ان سب کا جو ریزلٹ ہے وہ آج ہمیں نظر نہ آیا, اور وہ باؤنسر جو ہیں وہ الٹا پی ڈی ایم کو خود ہی پڑ گئے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی کہ پہلے ان سے جب صادق سنجرانی صاحب کو وہ شاید ووٹ کرنا چاہ رہے تھے 7 لوگ, انفارچونیٹلی ان کو لگا شاید ہم یہاں سے ضائع کر دیں گے, لیکن انہوں نے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ووٹ ہم نے ضائع بھی کیا, اور اب یہ لوگ الیکشن کمیشن کو اپروچ کر رہے ہیں, کورٹ کو اپروچ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارا ووٹ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے یوسف رضا گیلانی کے حق میں. تو پھر جب دوسرا مارکا شروع ہوا ڈپٹی چیئرمین کے لیے, تو انہوں نے ٹھیک جگہ اپنا ووٹ جو ہے وہاں پر سٹیمپ لگائی, اور مرزا افریدی صاحب جو ہیں ان کی فیور میں انہوں نے ووٹ دیا. یعنی آپ حارث سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینیٹرز نے ووٹ غلط ڈالا ہے تو یہ انٹینشنلی غلط ڈالا گیا ہے؟ ایگزیکٹلی انٹینشنلی غلط ڈالا گیا ہے. دیکھیں, پہلے وہ یہی چاہتے, جو میری اپنی آبزرویشنز ہیں, میں صبح سے اس تمام معاملے کو فالو کر رہا ہوں, میری اپنی آبزرویشنز کے مطابق دیکھیں اس میں آپ 2 طرح سے الیکشن میں فیور کر سکتے ہیں جس پارٹی کو آپ جتوانا چاہتے ہیں. یا تو آپ ان کے لیے الیکشن کا جو ہے ووٹ کاسٹ کریں, اور ان کیس آپ کے اوپر اپنی پارٹی کا پریشر ہے یا آپ کا ضمیر نہیں مانتا, تو جس طرح وڈرا کیا گیا جماعت اسلامی کی طرف سے, تو آپ اوپنلی وڈرا کریں, یا پھر دوسرا آپشن آپ کے پاس لاسٹ جو رہ جاتا ہے وہ یہی رہ جاتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع کر دیں. اور یہ طریقہ جو ابھی نیولی انٹروڈیوس ہوا ہے علی موسیٰ گیلانی صاحب کی طرف سے, تو اس طرف آپ جا سکتے ہیں. بالکل حارث, آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر اپنا ووٹ جو ہے اس کو گیلانی صاحب کے حق میں یوز نہیں کرنا تھا تو پھر جماعت اسلامی کی طرف وڈرا کر دینا چاہیے تھا. کامل میر صاحب, ہم آپ سے
پوچھیں گے کہ اپوزیشن کا اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے. کہ ایک تو ہم جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ دے کین گو فار اے جوڈیشل ریمیڈی, دے کین گو ٹو دا آنریبل کورٹ اینڈ گیٹ اے ریمیڈی اپون دس ایشو. لیکن اگر آنریبل کورٹ سے بھی ان کو ریمیڈی نہیں ملتی اور کورٹ سے بھی یہ ڈیسیجن دوبارہ سے اپہولڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ووٹس جو ہیں یہ ریجیکٹڈ ہی ہیں, تو اس کے بعد اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جس کورٹ نے سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو سیٹ سے اتارا تھا, اب دوبارہ وہی کورٹ ان کو چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ بٹھائے گی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. دے رہے ہیں کامل صاحب. ہاں, کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوگا, کیونکہ جو حکومت کا جو اس معاملے میں موقف اور جو گراؤنڈ ہے وہ کافی ویک ہے. دوسری بات اگر ہم کریں اپوزیشن کی, اپنے بات کی, پی ڈی ایم میں آج سب سے زیادہ جو خوش ہوگی نا وہ نون لیگ خوش ہوگی, مریم نواز خوش ہوگی. کیونکہ جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی بات آئی تھی تو اس وقت بھی مریم نواز یہ چاہتی تھی کہ انہیں یہ سیٹ دی جائے, لیکن وہ مولانا فضل الرحمان نے اتنا پریشر بلڈ کر دیا ہوا تھا کہ انہیں اس اپنی پوزیشن سے وڈرا کرنا پڑا. اور جو ووٹ اسکپ بھی ہوئے ہیں یا ان انٹینشنل یا انٹینشنلی جنہوں نے غلط مور لگائی ہے, اس میں سے بھی بڑی تعداد جو ہے وہ نون لیگ کے سینیٹر کی ہے. اس کی مجھے اطلاعات پہلے بھی تھی کہ بڑی تعداد میں جو جتنے بھی ووٹ اپوزیشن کی حکومت کو پڑیں گے اس میں بڑی تعداد نون لیگ کے سینٹرز کی ہوگی. نون لیگ تو آج خوش ہوگی کیونکہ نون لیگ کا جو نریٹو تھا ووٹ کو عزت دو کا, وہ آج ایک دفعہ پھر سچا ثابت ہوا. مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی تھی, جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہمارے سینیٹرز کو کال کر کے یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ حکومتی کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں, جبکہ یوسف رضا گیلانی سے جب یہ بات کل پوچھی گئی تو انہوں نے اس کی نفی کی تھی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک سب کچھ نیوٹرل ہے. لیکن آج جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے انتخاب سے تقریباً 10 منٹ پہلے نکل کے سینٹ کے ہال میں جا رہے تھے, تو اس وقت جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مایوس ہے. جو کل ان کا مورال تھا وہ آج نہیں ہے. نون لیگ کے لیے آج ایک خوشی کا دن ہوگا. بے شک وہ کیمرے پہ آ کر اس کو ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے, کیونکہ جو نون لیگ کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ ووٹ چرایا جاتا ہے, اس کو عزت نہیں دی جاتی, بلیک میل کیا جاتا ہے, وہ آج سچا ثابت ہوا ہے. کامل صاحب, اگر اپوزیشن کو جوڈیشل ریمیڈی بھی نہیں ملتی اور اگلے لائے عمل کی طرف اپوزیشن جاتی ہے تو ان کے پاس دو ہی آپشن بچتے ہیں, یا تو وہ لانگ مارچ کریں گے یا پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کریں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب اسمبلی کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی جا سکتی ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی آفر کی جا رہی ہے جناب پرویز الہی صاحب کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی جائے گی جس میں اسپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے اور منسٹر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ پنجاب کا رخ کرے گی یا وہ پھر سڑکوں پہ آئے گی اور دھرنا دیا جائے گا؟ دیکھیں, جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہ ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی چاہتے تھے, اور ان کے موقف کو آج ایک دھچکا آج لگا ہے کہ جو سینٹ کے اندر میجارٹی ہونے کے باوجود بھی وہ ہار گئے ہیں. نون لیگ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جایا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فریش الیکشن ہوں گے تو نون لیگ کی بڑی تعداد میں سیٹیں جیت کر وہ اقتدار میں واپس آ جائے گی. جہاں تک رہی پنجاب کی بات, اگر تو آج چیئرمین سینٹ کا الیکشن یوسف رضا گیلانی جیت جاتے تو پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے موقف میں یہ جان رہنی تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی پنجاب میں لے کر آتے ہیں. لیکن پنجاب میں جو تبدیلی ہے وہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر نہیں لا سکتے. میرا آپ سے لاسٹ کوسچن ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے اس میں نون لیگ اتنا ویک رول کیوں ادا کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ اسٹرینتھ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی اور ووٹ وائز بھی نون لیگ کی ہے, لیکن نون لیگ نے چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی جو ہے وہ سیکریفائز کی, نون لیگ نے ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ بھی سیکریفائز کی, نون لیگ نے سینٹ کی سیٹ بھی اسلام آباد سے سیکریفائز کی, اور اب جو پنجاب اسمبلی میں نا اس تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے اس میں بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی کو, جبکہ اسپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بنایا جا رہا ہے. تو نون لیگ یہ جو سیکریفائسز اتنے دے رہی ہے, کیا نون لیگ پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے اتنی ڈیسپریٹ ہے؟ کیا وہ عمران خان سے اتنے خائف ہیں کہ وہ کسی کو بھی اقتدار میں لانا چاہتے ہیں لیکن وہ عمران خان سے بہرحال چھٹکارا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جس ریومرز کی آپ نے بات کی کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا, نون لیگ کبھی بھی اس کی حامی نہیں بھرے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ عثمان بزدار ایک ناکام وزیر اعلیٰ کا پرسپشن لے کر چل رہے ہیں, اور جب پرویز الہی آئیں گے تو وہ ڈیلیور کریں گے, اور جو بھی وزیر اعلیٰ ڈیلیور کرے گا وہ نون لیگ کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے,
اور جو کچھ روز پہلے پی ڈی ایم کا جو میٹنگ بھی ہوئی تھی اس میں بھی نواز شریف صاحب نے کیٹیگریکلی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم فریش الیکشن چاہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کی اس بات کی تائید کی تھی، جبکہ پیپلز پارٹی والے ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا چاہتے تھے. لیکن آج کی شیٹ کے بعد ان ہاؤس تبدیلی والا جو چیپٹر ہے پنجاب کے اندر وہ بھی ختم ہو گیا، اور جو ریومر چل رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب عثمان گلزار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس ریومر نے بھی دم توڑ دیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر عثمان گلزار پر اعتماد کا اظہار کیا. بہت شکریہ کامل میر صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو بزدار صاحب کو اقتدار سے ہٹائے جانے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں. عمران خان صاحب نے بزدار صاحب میں اعتماد کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے نا ہاؤس تبدیلی کی بات کرتی تھی، اور نون لیگ جو کہ اس بات پہ بضد تھی کہ فریش الیکشنز کرائے جائیں، آج پیپلز پارٹی کا بھی ان ہاؤس تبدیلی کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے، اور بریک سے واپسی پہ ہم بات کریں گے اپنے سینئر اینکر پرسن حارث امین خان صاحب سے اسی ایشو کے اوپر. تو ہمیں جوائن کیجیے گا بریک کے بعد. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو آج سینٹ کے اندر مارکا ہوا اور اس کے اندر جو اپسیٹ ہوا اس کے اوپر، اور اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں، جوڈیشل ریمیڈی ہے یا پھر لانگ مارچ ہے یا پھر پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی اور اس کے بعد مرکز کی طرف مارچ ہے. یہ تمام تر آپشنز تو ہم نے ڈسکس کیے. ہمارے ساتھ موجود تھے حارث امین خان صاحب، ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں، اور کامل میر صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر اینکر پرسن فرید کاکڑ صاحب نے. تو فرید کاکڑ صاحب سے ہم کوسچن کریں گے. فرید کاکڑ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج یہ جو سینٹ کے الیکشن میں جو مارکا ہے یہ کیا اپ سیٹ ہوا ہے، اور آپ کیا اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا آپ کے لیے بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی؟ شجاع بات یہ کہ ایکسپیکٹڈ تھا. اس کی دو تین بنیادی وجوہات ہے. ایک تو میرے خیال سے جو سنجرانی صاحب کی مسکراہٹ ہے وہ کافی ورتی مسکراہٹ ہے، تو ان کی مسکراہٹ بہت سارے جگہوں جہاں پہ کوئی کام بھی نہیں ہوتا وہاں بھی نکل آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے سنجرانی صاحب کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مطلب ایون وہ اگر اپوزیشن والے بھی ہوں تو ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی غم خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. مطلب آپ ایون اگر اف یو آر ناٹ اے سینیٹر تو بھی اگر آپ ملنے کے لیے جائیں تو ان کے ساتھ مطلب یو کین میٹ، اور آپ کی بڑی حد تک ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ان کا ایک فیکٹر تھا جو ان کا شخصی فیکٹر تھا، وہ میرے خیال سے بھاری پڑ گیا یوسف رضا گیلانی صاحب پہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ کچھ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اپنے صفوں میں بھی کچھ لوگوں نے جو ہے ان کو دھوکہ دیا. تو جو ماحول اوور آل بنا ہوا تھا وہ لگ یہی رہا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب کی جو ہے وہ جیت متوقع ہے. مرزا افریدی صاحب کی جیت کا مجھے ذاتی طور پہ کوئی اتنا مطلب یہ نہیں تھا. مجھے لگا کہ شاید ادری صاحب کی شاید چانسز زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح سے مطلب 54 ووٹس انہوں نے لیے ہیں، میرے خیال سے یہ ان کی کارکردگی انبلیویبل ہے میرے خیال سے. فرید بھائی آپ جو سنجرانی صاحب کے پرسنالٹی کی نرم مزاجی کو جو ان کی جیت کی وجہ قرار دے گئے، آپ شاید کچھ زیادہ کرٹسی شو کر گئے. آئی گیس کہ یہ کچھ نہ کچھ تو جادو چلا ہے، کچھ نہ کچھ تو چھڑی چلی ہے جو ووٹس ادھر سے ادھر ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں کچھ دن پہلے ویڈیوز پہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ووٹ ایسے ضائع کرنا ہے اور ووٹ ایسے ضائع کرنا ہے، تو کیا وہی چیز ان کے آڑے تو نہیں آ گئی؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا چکنز ہیو کم ہوم ٹو روسٹ، تو کیا ان کے ساتھ وہی اپنی ہی میڈیسن تو ٹیسٹ نہیں کرنی پڑ گئی انہیں؟ نہیں، ایک تو آپ نے جو چیکنگ والی بات کی نا اس کو میں نے آسان لفظوں میں بتا دیا کہ صادق سنجرانی صاحب کی جو مسکراہٹ ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دم درود کا درجہ رکھتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کے لیے وہ جو ان کی مسکراہٹ ہے وہ آپ اس کو چڑی کا نام دے دیں یا جو بھی آپ نام دینا چاہیں، میں اس کو مسکراہٹ کا نام دینا چاہ رہا ہوں. ایک تو اس نے کام کیا. دوسری بات یہ کہ ایک تو ان کو جو ہے نا یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں جو ٹیکٹک بتا رہے تھے، جو طریقہ کار بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ووٹ کو آپ نے ضائع کرنا ہے، وہ میرے خیال سے ان کے اپنے
اپنے ہی گلے پڑ گیا ہے. صورتحال یہ کہ یہ بتا رہے تھے کہ نام کے اوپر جو ہے نا مور لگانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, تو میرے خیال سے وہ ان کی اپنی فٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے خیال سے ان کو شکست ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ فرید کاکڑ صاحب, سینئر تجزیہ کار, سینئر اینکر پرسن JNN کے ہمارے ساتھ موجود تھے. حارث, آپ سے کوشچن ہوگا کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سکھایا, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, فرید بھی ابھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سکھایا کہ آپ نام کے اوپر جو ہے وہ مور لگا دیں تو اس کے بعد آپ کا ووٹ ضائع کنسیڈر ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیگل ایک بلاکیج نہیں بنے گا گورنمنٹ کے لیے؟ بیکاز جو ووٹ کا طریقہ درج کیا گیا ہے, جو سینٹ میں پولنگ بوتھ کے سامنے بھی لکھا گیا تھا کہ ووٹ کو آپ نے طے ایسے طریقے سے کرنا ہے اور مہر ایسے طریقے سے لگانی ہے کہ وہ دوسرے امیدوار کے خانے میں نہ لگے اور مہر کے علاوہ کوئی اور نشان نہ لگے اس بیلٹ پیپر کے اوپر. تو جو ووٹ 7 ووٹ ضائع ہوئے, یعنی کہ 8 ضائع ہوئے ہیں ٹوٹلی, تو ان میں سے ایک ووٹ تو کہا گیا کہ دونوں سائڈز پہ مہر لگی تھی اس لیے ضائع ہو گیا, وہ تو ضائع کیا گیا ہے. باقی جو 7 ووٹس جن میں کہا جا رہا ہے کہ نام کے اوپر مہر لگی تھی, تو وہ تو مطلب لیگلی تو ان ووٹس کو آئی گیس آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ووٹس جو ہیں بہرحال اس خانے کے اندر موجود ہیں. تو کیا یہ لیگل وکٹری نہیں ہوگی اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیں شجاع, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جس طریقے سے یہ ووٹ ضائع کیے گئے ہیں. دیکھیں, اگر یہ ایک سیریس ڈسکشن ہے, علی موسیٰ گیلانی صاحب نے جو ویڈیوز ان کی لیک ہوئی تھی اس میں جو طریقے بتائے گئے تھے, اگر ہم ان پر غور کریں تو ان میں سے اس طریقے کو فالو نہیں کیا گیا. یہاں پر ڈفرنٹ طریقے کے ساتھ جو ہے ووٹ کو ضائع کیا گیا ہے. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی جی, میں آپ کو سن رہا ہوں. تو ڈفرنٹ طریقے کے ساتھ جو ہے ووٹ کو ضائع کیا گیا ہے, اور اس میں بتایا اصل میں یہ گیا ہے جو گورنمنٹ ہے اس کو اتنی مٹھائیاں نہیں بانٹنی چاہیے, اس کو اتنی خوشیاں ابھی اس وقت نہیں منانی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے طریقے کے ساتھ ووٹ کو ضائع کیا ہے کہ اس طریقے کو لیگلی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور یہ خان صاحب کو ایک چیتونی دی گئی ہے اور ایک ان کو جو ہے میرا خیال ہے حارث ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شیرازی صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں, تو آپ شیرازی صاحب کو تھوڑا لائن پہ رکھیے گا, ہم حارث کی طرف ہی چلتے ہیں. کہ حارث, جیسا آپ فرما رہے تھے کہ ووٹ جو ہے اس کی ریجیکشن کے اوپر آپ بات کر رہے تھے. میں یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ ان کو پی ٹی آئی والوں کو جو حکومتی اتحادی ان کو شامیانے نہیں بجانے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ یہ سینیٹرز ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, ملک چلانے والے لوگ ہیں, قانون بنانے والے لوگ ہیں, یہ لوگ اتنی جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے میں غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7 لوگ جو ہیں یہ بہت ہی عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں. انہوں نے ووٹ کو ضائع کر کے 10 طریقے اور بھی تھے, انہوں نے ایسے طریقے سے ووٹ کو ضائع کیا کہ کل کو اگر حکومت جو ہے انہوں نے اس کو کنفیوژن میں ڈال دیا ہے کہ وہ الیکشن پوری طریقے سے نہیں منا سکتے. کل تو اگر حکومت فارم نہیں کرتی ہے, یہی لوگ ایکٹیو ہو کے اس کے خلاف جائیں گے, اپنے ان کے حق میں پھر جو ہے کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے تو یہی الیکشن دوبارہ ہوں گے اور یہ ساتھ دوبارہ ایک جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی حق میں جا سکتے ہیں. تو یہ ایک کی وارننگ ہے حکومت کو ان 7 لوگوں کی طرف سے کہ یو شوڈ یور ساکس, ادروائز لیگل ایکشن ہو سکتا ہے اور آپ کی وکٹری ہے یہ جو ہے وہ ناکامی میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور حارث, اگر دیکھیں لیگل ایکشن تو لیا جائے گا لیکن سم ٹائم کورٹ سے بھی ریمیڈی نہیں ملتی. اگر وہ ایک ریمیڈی جو سیکھتے ہیں اور کورٹ اسی ڈیسیجن کو جو کہ جو آج کے وہاں پہ پولنگ کے پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے جو ان 7 ووٹس کو ریجیکٹ کیا, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اپہولڈ کرتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہے؟ دیکھو, اپوزیشن ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں تو اپوزیشن کو اپنی ہار تسلیم کرنی ہو ان کو کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے پاس جو آپشن ہے وہ 26 مارچ کہا تھا کہ ہم نے روڈوں پہ نکلنا ہے. پہلے ان کی ہمیشہ پریورٹیز رہی ہیں, اگر بات پیپلز پارٹی کی جائے, ہم جو ہیں یہ تمام معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر سلجھانے والے لوگ ہیں. لیکن اب وہاں سے بات نکل یہ ہے اب ان کو روڈوں پر ہی نکلنا ہوگا اگر یہ حکومت کو ٹرم دینا چاہتے ہیں اور
پہلے سے زیادہ انرجی کے ساتھ، پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ نکلنا ہوگا اور مزید منظم ہو کے نکلنا ہوگا، اور ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں ان کو بھی ختم کر کے. یہاں پہ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اگر میں بات کروں، انہوں نے انیشلی پی ایم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جماعت اسلامی چند ایک ان پارٹیز میں ہے جو کہ انتہائی منظم طریقے سے کام کرتی ہیں. ان کو اب کوشش یہ کرنی ہوگی کہ جماعت اسلامی کو کانفیڈنس میں لیا جائے، اور جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر یہ لوگ، اگر انہوں نے روڈوں پہ آنا ہے تو جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ ان کی لیکن حارث جو پوزیشن ہے وہ آج مزید جماعت مستحکم. اسلامی جو ہے اس نے نیوٹرل سٹینس رکھا ہے، اور انہوں نے Yes. اپنی جو ایک سینٹ کی ایک نشست تھی وہ ووٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو نہیں دیا. تو کیا پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی سے اتحاد کرے گی؟ دیکھیں، جماعت اسلامی نے ان کے پاس سینیٹر مشتاق کا آپشن رکھا تھا پی ڈی ایم کے سامنے. اگر آپ سینیٹر مشتاق کو ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے لے کر آتے ہیں کینڈیڈیٹ، تو ہم آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے، اور اس پوزیشن میں انہوں نے یقیناً جیت جانا تھا. لیکن یوسف رضا گیلانی پر اتنی اس قدر انویسٹمنٹ ہوئی تھی کہ یہ اس آپشن کو ضائع نہیں کر سکتے تھے، ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. تو جماعت اسلامی کو اعتراض ذاتی شخصیات سے بھی تھا. لاسٹ ٹائم جب جماعت اسلامی ان کے فیور میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنی تھی صادق سنجرانی کے خلاف، تو اس وقت بھی ان کا موقف یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے. ان کا یہ تھا کہ صادق سنجرانی کی جو اپنی ذاتی حیثیت ہے اس کو وہ بہت لائک کرتے تھے. تو اسی وجہ سے ابھی اس وقت جو ان کی صورتحال تھی، تو وہ نہ صادق سنجرانی کے فیور میں جانا چاہتے تھے، اور نہ یوسف رضا گیلانی جو پریویس ان کا ریکارڈ رہا ہے اس سے وہ ان کو. حارث آپ ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے لاسٹ ٹائم انہوں نے صادق سنجرانی کو ووٹ دیا تھا، لیکن اس مرتبہ اگرچہ ان کو صادق سنجرانی صاحب سے یا حکومت سے کچھ تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ووٹ اپوزیشن کو نہیں دیا، لیکن صادق سنجرانی صاحب کے حق میں بھی ووٹ نہیں دیا اور وہ نیوٹرل رہے. حارث آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی شیراز احمد شیرازی صاحب. شیرازی صاحب آج موجود تھے سینٹ کے ہال میں، اور انہوں نے آج وہ تمام تر کارروائی جو ہے اس کو کور کیا، اور شیرازی صاحب نے وہ تمام تر صورتحال اپنے سامنے دیکھی. شیرازی صاحب ویلکم ٹو دا شو. شیرازی صاحب سے شاید ہمارا رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا، تو جب تک شیرازی صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے، حارث میں آپ سے کوسچن کروں گا کہ جو ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ کل کے شو میں میری اور آپ کی جب گفتگو جاری تھی تو تب بھی اس خدشے کا اظہار میں نے بھی کیا تھا کہ شاید نون لیگ کے کچھ سینیٹر جو ہیں وہ شاید ووٹ نہ دیں، کیونکہ یہ تمام تر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں اکٹھی ہوئی ہیں، اور خصوصاً نون لیگ اور پیپلز پارٹی، چاہے یہ پی ٹی آئی کے اتحاد کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی نظر آنے والی حکومت پہ ہے، اور وہ جو پارٹی بھی اتنے مضبوط عہدے کے اوپر براجمان ہوگی وہ اگلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے. تو شاید یہ میری کم خیالی ہو سکتی ہے، لیکن شاید نون لیگ کے کچھ سینیٹرز جو ہیں ان کو یہ انسٹرکشنز بھی دی گئی ہوں کہ آپ جو ہیں اپنا ووٹ ضائع کر دیں، تاکہ جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ نہ جیتے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی پارٹی نے جو ہے وہ بزنجو صاحب کے الیکشن میں اس طرح کا ایک اپسیٹ کیا تھا جب بزنجو صاحب ہار گئے اور مانڈوی والا جیت گئے. لیکن آج تو خیر غفور حیدری صاحب بھی ہار گئے اور گیلانی صاحب بھی ہار گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نون لیگ کے ہی کچھ سینیٹرز نے یہ ووٹ نہ دیا ہو؟ میرا خیال ہے حارث ہمیں سن نہیں پا رہے. تو جیسا کہ ہماری گفتگو جاری تھی آج کامل صاحب سے بھی، حارث سے بھی، فرید کاکڑ صاحب سے بھی، اور ہم نے اپنے نمائندہ خصوصی شیراز احمد شیرازی سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور تمام تر حضرات کا یہی کہنا تھا کہ یہ اپ سیٹ تو تھا. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ چیز ایکسپیکٹڈ بھی تھی کسی حد تک، لیکن غفور حیدری صاحب کی سیٹ کے اوپر تو انتہائی ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آیا، اور سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید غفور حیدری صاحب جو ہیں وہ کم از کم اپنی نشست جو ہے وہ جیت جائیں گے، لیکن غفور حیدری صاحب بھی نشست ہار گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نشست ہار گئے.
اور جتنے ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پولنگ کے دوران ضائع ہوئے اتنے ہی ووٹ پھر غفور حیدری صاحب کے خلاف مرزا افریدی صاحب کو پڑ گئے اور حکومت نے اپنی دونوں تر سیٹیں جو ہیں وہ جیت لیں اور اب حکومت جو ہے وہ سینٹ میں انتہائی مضبوط فارم میں ہے. لائک وائز حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی مضبوط فارم میں ہے, لیکن اپوزیشن اب شاید بھپر چکی ہے اور اپوزیشن نے جو آج کاروائی ہے جو سینٹ میں ہوئی ہے اس کے بعد اپوزیشن شاید کوئی سخت ایکشن لے. ہم دوبارہ اپنے گیسٹ کی طرف جائیں گے. شیراز احمد شیرازی صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں کو سن پا رہا ہوں. شیرازی صاحب, آج آپ سینٹ کی کاروائی میں موجود تھے, آپ نے وہ تمام تر کاروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی. ایک ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آیا. دن کی ابتدائی ایک کنٹروورسی سے ہوئی جب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے پولنگ بوتھ کے اندر سے کیمرے اور بگنگ ڈیوائسز برآمد کر لیں اور اس کے بعد ایک دھما چوکڑی اور ایک جو ہے وہ افراتفری جو ہے وہ سینٹ ہال میں ہوئی. اس کے بعد ووٹنگ بھی ہوئی اور ووٹنگ کا رزلٹ بھی آیا. انتہائی ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا, چیئرمین سینٹ پہ بھی اور ڈیپٹی چیئرمین پہ بھی. آپ جب صبح وہاں پہ پہنچے تو کیا صورتحال تھی سینٹ ہال کی, اور جو اپوزیشن کے اور حکومتی اتحاد کے اراکین سینٹ کی طرف جو تشریف لا رہے تھے ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ کون زیادہ کانفیڈنٹ تھا اور ان کی باڈی لینگویج ان کے بیانات سے کیا لگ رہا تھا؟ بہت شکریہ شجاع بھائی ہمیں لائن پہ لینے کے لیے. دیکھیں کہ صبح سے ہم اس الیکشن کو کور کرتے آئے ہیں اور میں نے اس طرح صبح بھی بتایا کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ارکان جتنے بھی سینیٹر جب وہ آ رہے تھے تو ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت پر امید تھے, بہت پر اعتماد تھے. دوسری جانب اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحادی سینیٹرز کی تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھے. سیم وہی سچویشن تھا جو سینٹ کے انتخابات میں تھا. سینٹ کے انتخابات میں بھی بالکل ہی پوزیشن تھا, کیونکہ جو اپوزیشن کے سینیٹرز تھے, جو اپوزیشن کے رہنما تھے, وہ بالکل بھی جو ہے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ آ رہے تھے اور شائستگی کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. لیکن جو حکومتی سینیٹرز ہیں وہ بالکل ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لگ رہے تھے. اور پھر جتنے بھی وہاں پر تجزیہ کار تھے, جتنے بھی رپورٹر تھے, سب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پوزیشن ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یا اپوزیشن کی جو ہے وہ مستحکم ہے. لیکن جب رزلٹ آ گیا تو بالکل بھی ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ رزلٹ جو ہے وہ اس طرح آئے گا. ہم بالکل بھی یہ نہیں تصور کر رہے تھے کہ اس طرح رزلٹ آئے گا. لیکن جب آخر میں رزلٹ آیا تو رزلٹ جو ہے بالکل ہماری امیدوں کے برعکس آیا, بالکل توقعات کے برعکس آیا. اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ جو 7-8 ووٹ جو ہے جو مسترد ہوئے ہیں, کیا وہ واقعی مسترد ہوئے ہیں یا کیا وہ واقعی مسترد ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کی کہ جو ووٹ مسترد ہوئے چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں, تو جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہے جو الیکشن ہے اس میں وہی ووٹ جو ہے وہ مرزا افریدی کو پڑے ہیں. تو یہ بھی سچویشن جو ہے وہ کچھ عجیب لگی. بالکل شیرازی, لگتا ہے کہ ان 7 ووٹس جو ہے وہ جان بوجھ کے ضائع کیا گیا ہے. شیرازی صاحب, اس کے بعد اپوزیشن کے اراکین نے جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اراکین تھے جن میں قمر زمان کائرہ صاحب تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب تھے اور اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب تھے, انہوں نے نکل کے ایک پریس کانفرنس بھی کی سینٹ ہال کے باہر. تو کیا اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا اور اپوزیشن نے کیا لایا عمل دیا اور ان کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیے اپوزیشن نے تو صبح جب ہم الیکشن کور کرنے گئے, سٹارٹ میں ہی جب کیمرے اور پولنگ بوتھ سے جو ہے وہ برآمد ہوئے, جب وہاں سے مائکرو فون برآمد ہوئے, تو اسی وقت اپوزیشن نے کہا تھا کہ الیکشن کی جو شفافیت ہے, جو صاف و شفاف الیکشن کے دعوے ہیں وہ وہاں پر ہی کوکے رہ گئے ہیں. وہ انہوں نے تو صبح سے ہی کہا تھا کہ اس الیکشن میں جو ہے ہم اس کے نتائج نہیں مانتے. جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو صبح سے ہی, چونکہ جب الیکشن ہو تو اس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے, اور حکومت کے جو ایوان ہے, ایوان کے اندر جب آپ اس طرح کے غیر پارلیمانی کام کرتے ہیں, جب آپ پولنگ بوتھ کے اوپر کیمرے لگاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ ساری جو ذمہ داری ہے یہ حکومت پر عائد ہوتی ہے. تو اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما ہیں, ہم نے دیکھا کہ شاہد حقان عباسی نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ کیمرے برآمد ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی, جو الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے وہ صفر ہو گئی ہے. تو وہ تو صبح سے ہی اس بات کے اوپر جو ہے چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے. پھر اس کے بعد جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو اس کے بعد بھی اپوزیشن رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بہت جلد جو ہے اپنا لائے عمل طے کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس انتخابات کو بالکل بھی شفاف اور صاف جو ہے وہ تصور نہیں کرتے, کیونکہ
ایک ایوان کے اندر آپ کیمرے لگائے، ایک ایوان کے اندر آپ اس طرح کے بالکل غیر شیرازی، جمہوری آپ کام درست کریں، غیر فرما رہے ہیں کہ پارلیمانی کام اپوزیشن کے کریں، ارکان انداز کے چونکہ خلاف تین جماعتوں کا اتحاد ہے، تین بڑی جماعتوں کا، تو جب وہ مل کے بیٹھیں گے تو تبھی کوئی لائے عمل دے سکتے ہیں. کسی ایک جماعت کا کوئی نمائندہ اب لائے عمل کا اعلان نہیں کر سکتا، وہ بہرحال ان کی میٹنگ میں ہوگا. لیکن شیرازی ایک خبر یہ سننے میں آئی کہ شاید سینٹ ہال کے باہر اپوزیشن اور حکومت کے سپورٹرز کے درمیان بھی کچھ تشدد کا کوئی واقعہ سننے میں آ رہا ہے. تو کیا آپ ایسے کسی واقعے کے عینی شاہد ہیں؟ کیا ایسا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا وہاں پہ؟ دیکھیں شہاب بھائی، سینٹ کے انتخابات میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن کے جو سپورٹر ہے وہ آمنے سامنے آ گئے تھے. پھر جب اس کے بعد بھی جو ہے جب عدم اعتماد کا ہوا تھا اس میں بھی جو ہے سپورٹر آمنے سامنے آ گئے تھے. آج بھی الیکشن کے رزلٹ سے پہلے اور بعد میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن جماعتوں کے جتنے بھی اسلام آباد اور پنڈی میں جو کارکنان ہیں اس میں زیادہ تعداد تھی، وہ آج جب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آئے تھے اور اپنے اپنے لیڈرز کو، اپنے قائدین کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پر آئے تھے. ان کے درمیان جو ہے تو تکرار بھی ہوئی، نعروں کا تبادلہ بھی ہوا، وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے نعرے بازی بھی کی. لیکن تشدد ہلکی پھلکی اگر ہوگی ہو تو اس کا مجھے تو علم نہیں کیونکہ میں اندر تھا، لیکن بہرحال ضرور نعرے بازی ہوئی ہے، نعرے لگائے ایک دوسرے کے خلاف. اور نعرے دوسری بات بازی یہ ہے ہوئی ہے اور کہ نعرے شدید لگائے گئے نعرے ہیں بازی ہوئی دونوں ہے. جماعتوں کے سپورٹرز کی طرف سے. یہ تھے شیراز احمد شیرازی، ہمارے نمائندہ خصوصی. بہت بہت شکریہ شیرازی صاحب آپ کا. شیرازی صاحب فرما رہے تھے کہ دونوں جماعتوں کے اراکین جو ہیں وہ آمنے سامنے آئے، سپورٹرز جو ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کی اور بڑا گرما گرمی کا ماحول وہاں پہ دیکھ میں آیا. حارث، آپ کس سمجھ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن اور حکومتی جو سپورٹرز ہیں وہ آمنے سامنے آئے سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی، قومی اسمبلی کے الیکشن کے بعد بھی، پھر جو اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اور آج جو انتہائی آنریبل ہاؤس آف پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر الیکشن، جس طریقے سے الیکشن ہوا اس کے اوپر جیسے جیسے کوئسچن مارکس آئے، جس طرح ووٹس کو ریجیکٹ کیا گیا، جو کہ شاید لیگلی، یہ تو کورٹ کا ڈیسیژن ہے، ہم تو صرف رائے دے سکتے ہیں کہ شاید وہ لیگلی ریجیکٹڈ نہیں تصور کیے جانے چاہیے تھے. اور اس کے علاوہ جیسے بگنگ ڈیوائسز اور کیمراز برآمد کیے گئے اور پھر جس طرح کے نتائج سامنے آئے، تو آپ ملکی سیاست کو کس سمجھ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سیاست جو ہے وہ اس سمجھ جا رہی ہے جس سم ملک کی بحالی اور بہتری ہوگی؟ شعیب دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کیمراز کی بات کی، اور نمبر ایک تو یہ کہ میری نظر میں یہ ایک پلانڈ چیز تھی، ایک ڈرامہ تھا، اور یہ رچایا گیا حکومت کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ مریم نواز نے اسی وقت ٹویٹ کر دیا تھا، اس وقت الیکشن چل رہا تھا، اس وقت ووٹنگ ہو رہی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے واضح طور پر ایجنسیوں کو اپنے نشانے پر رکھا، اور انہوں نے ان کے خلاف باتیں کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اس طرح کا ماحول یہ لوگ کریٹ کرتے ہیں، اس طرح کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے. دیکھیں ان کی جو باڈی لینگویج تھی لاسٹ جب سینٹ الیکشن میں، جب یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ کے مد مقابل تھے، وہاں پر ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ یہ جیت رہے ہیں، انہوں نے جو پیسہ لگایا تھا، یہ دے ور ویری کانفیڈنٹ. لیکن یہاں پر اب بات پیسے سے اوپر جا چکی تھی کہ کسی اور طرف تھی. تو یہ جو ہے اس وقت اداروں کو ہی بلیم کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ گولڈرا کے پاس ہمارے دو ممبران کو لے گئے اور کہا یہ گیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ کاسٹ نہ کیا جائے. تو یہ میری نظر میں بہت ہی ایک کمزرفی انہوں نے دکھائی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکومتی اراکین یا کوئی سرکاری ادارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا تو کیا وہ اتنے ویزیبلی یہ کام کرتے؟ ہم تو الحمدللہ وہ لوگ ہیں کہ ہم دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم بغیر سائے کے چلنے والے لوگ ہیں، ان کے سائے کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمارے درمیان جو ہے پاکستان کے جو ہے مجاہد گھسے ہوئے ہیں اور آئے ہوئے ہیں اور اپنی آبزرویشنز کر رہے ہیں. ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں. تو کیا ایک ہاؤس کے اندر ہم اتنے ویزیبلی وہ لوگ یہ کیمراز فکس کرتے کہ ان کو مصدق ملک صاحب جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کیمراز نظر آ جائیں؟ تو یہ ایک ٹوٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک پلانڈ بات ہے، ٹوٹلی ایک ڈرامہ ہے. اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور عوام اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ یہ سب جو ہے
یہ ایک سازش کے طور پر کیا گیا ہے. بالکل اور حارث، دوسری یہ بات یہ ہے کہ ان بڑی کو حد تک ایگزیجریشن تو ہے، لیکن پھر بھی حارث جس طریقے سے سینٹ کا الیکشن آج ہوا، جو 7 ووٹس جو ہیں جو غفور حیدری صاحب کو نہیں پڑے، وہ تو چلے ایک لیگل رائٹ ہے ہر سینیٹر کا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی دے، لیکن یہ اس کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ جسے بھی ووٹ دے اس رائٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک لیگل رائٹ یہ بھی ہے سینیٹر کا کہ جب وہ ووٹ دے تو اس کے ووٹ کو وداؤٹ اینی کنسیڈربل ریزن ریجیکٹ نہ کیا جائے. لیکن جو اس کا فیصلہ تو بہرحال عدالت کرے گی، لیکن جو درج تھا پولنگ بوتھ کے سامنے پیپر کے اوپر جو سٹیٹمنٹ درج تھی، اس کا کلاس سیکنڈ میں حارث صاحب کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اس کلاس کے اندر کہیں پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ ووٹ جو ہے اس کو آپ نام پہ مہر نہیں لگا سکتے. اس پہ میں پورا وہ پڑھ دیتا ہوں. بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کا طریقہ: نمبر 1، بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام درج ہیں. بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار والے خانے کے اندر مہر لگائیں، خانے کے اندر مہر لگائیں. اور سیکنڈ جو اس کی شک ہے وہ کہتی ہے کہ بیلٹ پیپر کو طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ مہر کا نشان کسی بھی دوسرے امیدوار کے خانے میں یا دوسری جگہ پر نہ لگے. بیلٹ پیپر پر کوئی دوسرا نشان لگانے سے بھی ووٹ مسترد کر دیا جائے گا. تیسری شک کہتی ہے کہ بیلٹ پیپر کسی بھی طریقے سے اس کی تصویر لینا یا کسی کو دکھانا منع ہے. چوتھی شک کہتی ہے کہ بیلٹ پیپر کو طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ بیلٹ پیپر کی پشت پر لگا ہوا سرکاری مہر کا نشان دکھائی دے سکے. اور پانچویں شک یہ کہتی ہے کہ بوتھ سے باہر آ کر آپ اپنے ووٹ کی طے شدہ پرچی بیلٹ باکس میں ڈال دیجئے جو سیکرٹری سینٹ کی میز کے سامنے رکھا ہے. اس میں صرف یہ درج ہے کہ بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار والے خانے کے اندر مہر لگائیں. کہیں پہ بھی یہ انسٹرکشن نہیں دی گئی کہ اگر آپ نے اس کے خانے کے اندر، نام بھی چونکہ خانے کے اندر موجود ہے اور مہر بھی خانے کے اندر لگانی ہے، تو جب وہ مہر نام پہ لگ رہی ہے تو وہ مہر خانے کے اندر ہے، تو یہ نام کو یوز کر کے کیوں ان ووٹوں کو ریجیکٹ کیا گیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے کوئی ریمیڈی ممکن ہے اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی سینسٹیو ایشو ہے. اس سے پہلے اگر ہم نظر دوڑائیں، جب سینٹ انتخابات ہو رہے تھے کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو جو حکومتی کچھ رہنما تھے جن کے بارے میں پھر زرتاج گل ان میں شامل تھیں، یہ افریدی صاحب بھی شامل تھے، جنہوں نے جا کے اپنے سگنیچرز کر دیے تھے. اور وہاں پر حالانکہ ان کو شاید مارک کرنا تھا، ٹک کرنا تھا، تو اس پر بھی سوالات اٹھ رہے تھے. ان کی نظر میں شاید مارک کرنا درست تھا، سگنیچرز کرنا درست تھا، اور ایک شاید ایک بہت ہی پکا اور بہتر عمل تھا سگنیچر کے تھرو بتانا کہ میں اپنا ووٹ جو ہے حفیظ شیخ صاحب کو کاسٹ کر رہا ہوں. یہاں پر اب بات یہ ہے کہ یہ جو ایک اگر ان کو بینیفٹ ملتا ہے، دیکھیں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ نام کے آگے آپ نے جو ہے کینڈیڈیٹ کے نام کے آگے آپ نے اسٹیمپ مہر لگانی ہے، لیکن یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نام کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے. اب یہاں پر ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اب اس وقت جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملا ہے وہ ملا ہے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کے اتحادیوں کو. اور ان کیس اس میں جو اہم کردار ادا کرے گی، فار ایگزامپل یہ بات سپریم کورٹ تک جاتی ہے، وہاں پر بھی جو کردار ہوگا وہ الیکشن کمیشن کا ہوگا کہ وہ کس سائڈ جو ہے کس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت کیونکہ سینٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی اور وہاں پر جو بھی پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، لیکن انہوں نے اپنا جو فیصلہ ہے، اپنا اعلان ہے، جیت کا اعلان، وہ صادق سنجرانی کے حق میں کر دیا. تو اس میں جو کیونکہ یہاں پر ڈاؤٹس ہیں، یہ قانونی عمل ہے جس کو بہتر طریقے سے الیکشن کمیشن ہی سمجھتی ہے. اور اگر اپوزیشن پی ڈی ایم جماعتیں کورٹ کا رستہ اختیار کرتی ہیں تو وہاں پر اس معاملے میں جو سنوائی الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیو سے ہوں گی تو وہ اس میں بہت ہی کی رول ادا کریں گی، اور اسی کی بنیاد پر میری نظر میں جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گی. حارث، میں آپ سے آخری کوسچن کروں گا کہ اپوزیشن، چونکہ الیکشن تو ہو چکا ہے اور صادق سنجرانی صاحب نے بہرحال بطور سینٹ چیئرمین حلف اٹھا لیا ہے اور مرزا افریدی صاحب نے بطور ڈیپٹی چیئرمین،
تو اب اس چیز کو تو صرف کورٹ ریورس کر سکتی ہے. اگر سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر آتا ہے اور یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے یا پھر ان 7 ووٹوں کو اپ ہولڈ کر دیا جاتا ہے تو سنجرانی صاحب جو ہیں ان کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی اور گیلانی صاحب حلف اٹھا لیں گے یا پھر جو ری الیکشن ہوتا ہے. لیکن اگر لیگل ریمیڈی بھی نہیں ملتی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں بچتا اس کے علاوہ, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے ان 3 آپشنز میں سے بہتر آپشن کون سا ہے؟ کیا اپوزیشن کے لیے کہ کیا اپوزیشن کو پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوشش کرنی چاہیے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے؟ کیا اپوزیشن کو قومی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے؟ کیونکہ جو اعتماد کا ووٹ تھا اس میں عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا اوپن بیلٹ میں, اور وہ جو ممبرز جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا ان کو بہرحال عمران خان کو ووٹ دینا پڑا کیونکہ وہ اوپن بیلٹ تھا. اور جب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے گی تو وہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا اور کیا پتہ اپوزیشن کامیاب ہو جائے ان کو اس سیٹ سے اتارنے میں. اور تیسرا آپشن بچتا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں اور مارچ میں ہی مارچ کر دیا جائے اور وہ اسلام آباد پہنچ جائیں. آپ کے نزدیک سب سے زیادہ سوٹیبل آپشن اپوزیشن کے لیے اس ٹائم کون سا ہے؟ میری نظر میں جو تھرڈ آپشن آپ نے بتایا, جو ان کا فیصلہ پہلے بھی تھا, اس طرف ان کو اس لیے جانا چاہیے کیونکہ بہت زور لگایا گیا کہ جو ابھی آج کا جو چیئرمین کا انتخاب تھا, اس سے پہلے سینٹ الیکشن ممبران کا جو انتخاب ہونا تھا, اس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ, اور اعتماد کے ووٹ کو بھی یہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ دیکھیں. اگر سیکرٹ بیلٹ کے اوپر بھی آپ جاتے ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ 6 ماہ تک, اب جو اکارڈنگ ٹو دا رولز جب وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں تو ایٹ لیسٹ 6 ماہ تک ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ اس وقت ان کے پاس جو آپشن رہ جاتا ہے وہ آپشن تو گیا عدم اعتماد والا جو پارلیمنٹ کے اندر ہے. تو اس آپ وقت جو کیا ان کے سمجھتے پاس ہیں کہ باقی آپشن رہ پنجاب میں جاتا ہے بھی وہ عدم مارچ والا رہ اعتماد کی جاتا ہے. تحریک جو ہے بزدار صاحب کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل, آپ نے جو بزدار صاحب کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی ایسے اراکین ہیں تحریک انصاف کے جو کہ چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب کو ہٹایا جائے, کیونکہ ان پر جو اعتماد ہے ان کو مکمل اعتماد حاصل ہے پرائم منسٹر کا, اور بہت چند ایک لوگ ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ جو کہ چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب یہ ٹینور اپنا پورا کریں اور وہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں. لیکن کئی ایسے لوگ تحریک انصاف میں شامل ہیں اور کہ جو نہیں چاہتے کہ بزدار صاحب کنٹینیو کریں کیونکہ ان کی نظر میں بھی وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. تو اگر تحریک عدم اعتماد بزدار صاحب کے خلاف آ جاتی ہے تو پی ڈی ایم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ آسانی سے ان کے خلاف تحریک لے کر آ سکتا ہے. لیکن یہ اگر ان لانگ ٹرم پی ڈی ایم کے حق میں بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ اگر لانگ ٹرم یہ پی ڈی ایم کے جاتے حق میں بہتر نہیں ہوگا. ہٹ گیا, ہمارے ساتھ موجود تھے حارث کیونکہ اگر امین وہ خان ہٹ صاحب جاتے ہیں اور تو ان کا بہترین فرمانا تھا کہ پی ڈی ایم کے لیے یہ لانگ ٹرم میں بہتر نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ حارث امین, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حارث کا کہنا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی جو کوششیں ہیں وہ تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. گورنمنٹ کے خلاف جس قدر بھی کوشش کی گئی ان ہاؤس تبدیلی کی, اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اب ان کے لیے سب سے بہتر آپشن جو ہے وہ لانگ مارچ ہے. پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی جا سکتی ہے لیکن حارث کے نزدیک لانگ مارچ جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل آپشن ہے. ناظرین, آج کا جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اپوزیشن زیادہ سیٹس ہونے کے باوجود الیکشن ہار گئی اور گورنمنٹ کم سیٹس ہونے کے باوجود الیکشن جیت گئی, اور اس سے پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں یہی صورتحال درپیش تھی. تب تو ووٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے بینچز کو ملے تھے اپوزیشن کے بینچز کی طرف سے, لیکن اس مرتبہ اپوزیشن کے بینچز کے ووٹس جو ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا, اور جو ریجیکشن جس بنیاد پہ کی گئی اس اعتراض کے اوپر خود ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, کیونکہ جو پیپر پولنگ بوتھ کے آگے درج تھا اس پیپر کے اندر یہی لکھا تھا کہ آپ اپنے امیدوار کے خانے میں مہر لگائیں. اب امیدوار کا نام بھی اسی خانے میں موجود ہے. جب اس نام پہ مہر لگائی گئی
تو وہاں پہ موجود پریزائڈنگ آفیسر نے وہ 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے اور انہی 7 ووٹس کے ریجیکشن کی وجہ سے گیلانی صاحب الیکشن ہار گئے. سنجرانی صاحب نے 48 ووٹ لیے, گیلانی صاحب نے 42 ووٹ لیے. اگر وہ 7 ووٹ گیلانی صاحب کو پڑتے تو گیلانی صاحب کے ووٹ 49 ہو جاتے اور وہ 1 ووٹ سے سینٹ کا الیکشن جیت جاتے. آنے والے وقتوں میں اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہوگا, اپوزیشن کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے, ابھی تو اس الیکشن کی دھول بیٹھے گی اور کل ہی پتہ چلے گا کہ اپوزیشن کس سمت جا رہی ہے. کل کے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے اور بات کریں گے اپوزیشن کے اگلے لائے عمل کے اوپر. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.